قادر یا رب یا رحیم یا رب یا قدیر یا رب یا سمیع یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات اور خواتین اسلام، آج کے اس بزم کا موضوع ہے قربانی کے احکام و مسائل. کوشش کی جائے گی کہ دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ وقت کے تقاضے کے حساب سے اہم مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں. اللہ تعالیٰ صدق اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر خود اور سارے سننے والوں کو عمل کرنے کا موقع نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جانچنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس بات کا امتحان لے کہ کون سا بندہ اللہ کی پسند کے مطابق عبادت کرتا ہے اور کون سا بندہ اپنی پسند کے حساب سے عبادت کرتا ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھیں ارکان اسلام کو تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام میں سے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں جن کا تعلق مال سے ہے. مثال کے طور پر صوم اور صلاۃ یہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اور حج جسمانی اور مالی دونوں عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالی جانے سمجھے کہ کون فیاض ہے، کون سخی ہے، اور کون بخیل، کنجوس اور مکھی چوس ہے. اور یہ بات ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان پائے جائیں گے جن کے لیے 1000 رکعت صلاۃ پڑھنا آسان ہے، لیکن 1 ریال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا مشکل ہے. دوسری جانب ایسے مسلمان بھی ملیں گے آپ کو کہ لاکھوں، کروڑوں، ہزاروں کی تعداد میں نوٹ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی نہیں کر پائیں گے. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اسی لیے شریعت مطہرہ میں مختلف قسم کی عبادتیں مشروع ہیں تاکہ اس بات کا علم ہو سکے کہ کون اللہ کی بجا آوری کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے اور کون
ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हुए अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक अपनी मनमानी इबादत करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों और बहनों को अपनी पसंद के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रहमान रहीम। दीन इस्लाम में जहाँ बहुत सारी इबादतों के करने की तरगीब दी गई है, वहीं पर महज अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए बतौर इबादत हर साहिब इस्तिताअत को, हर ताकत रखने वाले को कुर्बानी करने का भी हुक्म दिया गया है। और कुर्बानी का मफहूम सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का आम मफहूम सिर्फ एक जानवर ज़बह कर लेना, यही कुर्बानी का मफहूम नहीं है, बल्कि कुर्बानी का आम मफहूम यह है कि हर वो अमल जो बंदा खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह का नजदीकी बनने के लिए अदा करे, वो कुर्बानी है। चाहे वो सौम और सलात हो, हज और ज़कात हो, दीन को गालिब करने के लिए, इलाए कलिमतिल्लाह के लिए, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, फुकरा परवरी या गरीब परवरी हो, मुसलमानों की रुश्तो हिदायत के लिए दावत व तबलीग और तालीम हो, या इसके अलावा और कोई दिगर रिफाही काम हो, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक कुर्बानी से है। जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, सही बुखारी की रिवायत है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा तक़र्रुब हासिल करता रहता है। तो सारी चीज़ों का ताल्लुक कुर्बानी से है। गोया सलात के अंदर बंदा वक्त की कुर्बानी देता है। और इसी तरीके से तो हर वो काम, हर वो अमल जो बंदा अपने मालिक हकीकी को, अपने पालनहार को, अपने मौला को, रब को राजी और खुश करने के लिए, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए, उसका नजदीकी बनने के लिए अदा करे, वो सारा का सारा काम एक तरह से कुर्बानी है। बिलाशुबा यकीनी तौर पर हर कौम मिल्लत की कामयाबी, कामरानी और फौजो फलाह के लिए तरक्की का राज जज्बे कुर्बानी है। कोई भी कौम या कोई भी मिल्लत उस वक्त तक तरक्की पजीर नहीं हो सकती है जब तक कि उस कौम के अफराद में, उस मिल्लत के अफराद में कुर्बानी देने का जज्बा पैदा ना हो। चुनाचे अगर हम अंबियाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सीरत पढ़ें तो हमें ये बात मालूम होगी कि अंबियाए किराम और सारे रसूलों ने और उनके मुखलिस पैरवी करने वालों ने सीरत पाक, पैरवी करने वालों की सीरत पाक हमारे लिए निशाने राह, क्योंकि सारे लोगों ने अपनी जानो माल, अपने वक्त और अपनी गिरा कद्र चीजों की कुर्बानी दी, अल्लाह के हुजूर कुर्बानियां पेश की। और जब उन लोगों ने जज्बे कुर्बानी से सरशार होकर अल्लाह की रज़ा जोई की खातिर कुर्बानियां पेश की तो उसका मुस्बत थमरा, नतीजा और फायदा भी देखने में आया। चुनाचे आप देख लीजिए सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है, जो हमारे लिए इबरत का सामान है। हम देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस बंदे मोमिन ने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए, अल्लाह का नजदीकी बनने के लिए जिस तरह की भी कुर्बानियों की जरूरत पेश आई उसमें पीछे ना हटे। चुनाचे दावत तौहीद और ईमान की खातिर घर बार और आबाई वतन को खैरबार कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने का फैसला किया गया, बहुत ही खंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल किया और इससे बढ़कर हजारों तमन्नाओं के बाद बहुत
बुढ़ापे की उम्र में वो इकलौता बेटा, वफादार बेटा इस्माइल जब मिला और जब उसको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला या इशारा मिला तो जरा बराबर दरेर नहीं किया। और इसी तरीके से सरवर दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक और सहाबे किराम की हयात पाक ये कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पूरी जिंदगी, बल्कि जिंदगी का हर हर लम्हा, जिंदगी का एक एक सेकंड कुर्बानियों में गुजर रही थी। कहीं माल की कुर्बानी दे रहे थे, तो कहीं जान की कुर्बानी दे रहे थे, तो कहीं वक्त की कुर्बानी दे रहे थे। पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी रही थी। इसीलिए बात कहना मुबालगा ना होगा कि कोई भी कौम, कोई भी जमात, कोई भी मिल्लत उस वक्त तक कामयाबी के मंजिल को छू नहीं सकती है जब तक उस कौम के अफराद के अंदर, उस मिल्लत के अफराद के अंदर जज्बे कुर्बानी पैदा ना हो जाए, जो हमसे और आपसे मकलूब है। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमसे पहले ऐसे बंदों को पैदा किया जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियां देकर पेश कर दिया, सिखा दिया कि ऐ बंदा तेरे ऊपर सिर्फ ये हुक्म नहीं है, या ये ऐसा हुक्म सारे लोगों के लिए था और सारे लोगों ने इत्तिबा कदमी के साथ रिज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ अंदाज की कुर्बानियां पेश की है। और उसका मुस्बत समरा और नतीजा तू देख रहा है, तेरे असलाफ ने देखा और आने वाली नस्ल भी देखेगी। तो हमारे अंदर जज्बे कुर्बानी होनी चाहिए। बहरहाल कुर्बानी वो अजीम तरीन इबादत है, कुर्बानी वो अजीम तरीन इबादत है जिसका सबूत कुरान मजीद से भी मिलता है, सुन्नत रसूल से मिलता है और इस पर सहाबे इस पर उलमा का इजमा भी पाया जाता है। क्योंकि कुर्बानी और ज़बह ये इबादत है और अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत करना या अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक बनाना ये शिर्क अकबर है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज जिहालत की वजह से या जेब और पेट के अय्यारियों और मक्कारियों की वजह से नाम नहाद मुसलमानों ने नबियों, रसूलों, फरिश्तों, मनगढ़ंत वलियों, पीरों और बुजुर्गों के नाम या उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए, उनसे फरियाद करने के लिए, उनसे हाजत बराई की खातिर दरगाहों पर, आस्थानों पर, मज़ारों पर, कब्रों पर अपने झूठे, बातिल, मनगढ़ंत माबूदों के नाम भेंट चढ़ाता नजर आ रहा है। जबकि कुर्बानी ये वो इबादत है जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए, भेंट चढ़ाता नजर आता है। इसी तरह बहुतेरे मुसलमानों का ये वतीरा बन गया है कि जैसा कि जिस जगह से भी उनको किसी तरह का फायदा नजर आता है, फौरन उसके नाम कुर्बानियां, ज़बह, नज़र नियाज और मुख्तलिफ शक्ल की इबादतें करते रहते हैं। जबकि जानना चाहिए कि शिर्क अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी और को राजी करने के लिए किसी तरह की कुर्बानी पेश की, अल्लाह के अलावा किसी और की कुर्बत हासिल करने के लिए किसी तरह की भी कुर्बानी पेश की, तो ये क्या है? शिर्क है, जो गुनाहों का सरदार है और जिसका खमियाजा जहन्नम की शक्ल में भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से बचने और अहले शिर्क से बेजारी के इजहार करने की तौफीक अता फरमाए, ताहयात तौहीद पर कायम और दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों और साथियों, कुर्बानी के बहुत सारे अगराज़ व मकासिद हैं। हम चंद मकसदों को जिक्र करना चाहते हैं। इससे पहले कि कुर्बानी के अगराज़ व मकासिद हम आपके सामने पेश करें, चंद दलीलों को जिक्र कर देना मुनासिब समझते हैं कि कुर्बानी करना ये मशरू इबादत है और ये साबित है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौली हदीस से भी, फ़िअली हदीस से भी और तकरीरी हदीस से भी।
اور اس پر اجماع بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ ہر گھر والوں کے ذمے، سنیے، اے لوگو بلا شبہ ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ہے۔ اب قربانی کی اہمیت سبق، جہاں اس حدیث پاک سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے، وہیں اس حدیث پاک سے قربانی کی تاکید بھی ملتی ہے۔ سرور اور یہ روایت صحیح ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے جو صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہے، جسے قربانی کرنے کی طاقت ہے اور طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ ان دونوں روایتوں سے جہاں قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، وہیں قربانی کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے اور قربانی کی تاکید بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمان رسول ہم نے سنا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ ایام تشریق تک جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور کیا فرمایا؟ ہر سال ہر صاحب استطاعت والے گھر پر قربانی ہے، ہر سال۔ میرے بھائی اور ساتھی، اور اس کے علاوہ تمام علماء کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے صلاۃ ادا کیجئے، وَانْحَرْ، اور نحر کیجئے، اور نحر کیجئے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز ادا کیجئے، کس کے لیے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور قربانی کیجئے، اور کس کے لیے کیجئے؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیجئے۔ اور یہ حکم سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے مخاطب آپ کے سارے امتی۔ تو قرآن میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے اور تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق بھی ہے۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ دیکھا جائے کہ قربانی کرنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، ہدف کیا ہے۔ قربانی کے بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں، ہم چند چیزوں کو سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی کا پہلا اور اولی مقصد ہے خالص اللہ کی رضا، خوشنودی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی تڑپ اور چاہت، یہ سب سے اولی اور پہلا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد کیا؟ ریاکاری نہ ہو، قربانی کا مقصد دکھاوا نہ ہو، قربانی کا مقصد ہو کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ یہ قربانی ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، رضا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی قربانی، چاہے بکرے کی شکل میں مالی قربانی، جانی قربانی، ان سارے قربانیوں کا مقصد رضائے الہی کی تلاش اور جستجو ہے، کیونکہ قربانی وہ عظیم عبادت ہے جو جملہ عبادات کی طرح، ساری عبادتوں کی طرح صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے جائز ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یقیناً میری صلاۃ، میری ساری عبادت، نسوکی، چاہے کہ یہ میری قربانی ہے، میری ساری عبادت، میرا مرنا اور میرا جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں آیتوں سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اور سورہ انعام کی 162 اور 63 نمبر والی آیت سے یہ واضح طور پر بات معلوم ہو گئی کہ کسی بھی نبی،
کسی بھی رسول، کسی بھی ولی، کسی بھی بزرگ، کسی بھی پیر، کسی بھی فقیر، کسی دستگیر، کسی مرشد کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں بلکہ ناجائز اور حرام اور شرک اکبر اور شرک اکبر، کیونکہ بندوں کی عبادت پر کس کا حق ہے؟ بندوں کے خالق کا حق، بندوں کی ساری عبادت پر بندوں کے رب کا حق، بندوں کی ساری قربانیوں پر بندوں کے پالنہار کا حق ہے۔ اب جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، وہ جس طرح ہماری ساری عبادتوں کا حقدار ہے اسی طرح ہماری ہر طرح کی قربانی کا حقدار ہے۔ اس قربانی میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ اس قربانی کا معمولی بھی حصہ ایک مومن غیر اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ چنانچہ یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ آج اجمیر کے اندر، کچھوچا کے اندر اور مختلف آستانوں پر یا میلوں میں یا پیٹ والی دکانوں پر، درگاہوں پہ جو کچھ بکروں کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، دمبوں کی قربانیاں پیش کی جاتی ہے، مرغے چڑھائے جاتے ہیں، صرف وہ لوگ ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے کہ کالی مائی کے استھان پر بتاشے چڑھانے والا بتاشے چڑھاتا ہے۔ ان کے عمل میں اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ مسلمانوں، ہم جاگیں، اللہ کے حقوق کو پہچانیں۔ اللہ جس طرح ہمارا مالک ہے، اللہ جس طرح ہمارا خالق ہے، اللہ جس طرح ہمارا پالنہار ہے، اللہ جس طرح ہماری فریاد کا سننے والا ہے، اللہ جس طرح ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے، اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہماری بیوی کو پیدا کیا، ہماری والدہ والدین کو پیدا کیا، ہمیں اولاد دیا، ہمارے لیے زمین پیدا کیا، ہمارے لیے آسمان بنایا، زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی تھی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا، وہی اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی قربانی اور عبادت کا حق ہے۔ قربانی کا دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ قربانی میں مالی اور جانی ایثار کے ساتھ ساتھ، قربانی میں مالی اور جانی قربانیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی ہمدردی اور اعانت، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ غریبوں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد، ان کا تعاون، ان کی اعانت اور ہمدردی اور غمگساری، یہ قربانی کا دوسرا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ ترجمہ آیت کا اس طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، نہر کر لو تو اسے خود بھی کھاؤ، مسکین، سوال سے رکنے والے، نہ مانگنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اطعموا القانع والمعتر، مسکین تنگ دست کو چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، اگر مانگے تب بھی اس قربانی کے گوشت سے کھلاؤ اور نہ مانگے تب بھی ان کو کھلاؤ۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ لطیف مسئلہ نکلتا ہے کہ قربانی کا مقصد بے سہارا، نادار، تنگ دست، غریب لوگوں کی ہمدردی بھی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا تیسرا مقصد اسلامی نشانی یا اسلامی شاعر کو عام کرنا اور لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ بٹھانا، یہ قربانی کا تیسرا مقصد ہے۔ قربانی اسلامی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی عظیم یا عظیم ترین نشانی ہے اور اسلام کے نمایاں امتیازی احکامات میں سے ہے، جس سے ایک مسلمان کا تشخص یا امتیاز رکھا جاتا ہے اور ایک مسلمان قربانی کر کے دوسرے اہل مذہب سے بالکل فرق کر سکتا ہے اور پہچان لیا جا سکتا ہے۔ قربانی کو عام کرنے سے اسلام کا گونا گو بول بالا ہوتا ہے، پرچم اسلام بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ تک اپنا تقویٰ پہنچانا ہے، کیونکہ یہ دل کے اعمال ہیں، قربانی یہ دل کے اعمال میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو
ये कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी के जानवर का चमड़ा नहीं पहुंचता है। क्या पहुंचता है? कुर्बानी करने वाले के दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का तकवा कितना है। गोया अल्लाह ताला दिल के तकवा को देखता है। ये कुर्बानी के बारे में है। इसी तरीके से और बहुत सारे अगराज और मकासिद हैं, मैं इसी पर इत्तिफा करता हूं। लगे हाथ इसी मौके पर एक चीज का जायजा ले लेना भी मुनासिब समझता हूं कि जिस तरह लोगों ने अपने मनमानी या दईफ और मनगढ़ंत रिवायतों का सहारा लेकर या पारीना किस्से और कहानियों को बुनियाद बनाकर बहुत सारी इबादतों के अंदर मुनकरात ईजाद कर लिए, मनहियात ईजाद कर लिए, बिदातों ने जन्म लिया, यहाँ तक कि शिर्क का दरवाजा भी खुल गया। इसी तरीके से कुर्बानी जैसी अहम इबादत के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने मनमानी तौर पर या ज़ईफ और मौदूई रिवायतों का सहारा लेकर बहुत सारे मुनकरात या गैर काबिल कबूल चीजें ईजाद कर ली हैं। लिहाजा उसकी तरफ भी निशानदेही कर देना जरूरी है। वो मुनकरात या वो गलत चीजें जो कुर्बानी के ताल्लुक से देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, वो चंद चीजें इस तरीके से। पहली चीज, कुर्बानी की फजीलत में दईफ और मनगढ़ंत हदीसें बयान करना। कुर्बानी की फजीलत में दईफ और मनगढ़ंत हदीसें बयान करना। यहाँ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि कुर्बानी की फजीलत में तलाश बिस्यार के बाद भी मुझे कोई सही रिवायत नहीं मिली। कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने किया है, सहाबे कराम ने किया है, लेकिन उसकी फजीलत क्या है? बहुत सारी चीजें बयान की जाती हैं कि बकरे के जो है उस पर सवार होकर पुरसरात को ही पार कर लेगा, या जितने बाल है उतना सवाल मिलेगा, और बहुत सारी। सही बात यह है कि कुर्बानी की फजीलत में कोई सही रिवायत नहीं है। और मैं अपनी इस बात की दलील कहां से देता हूं? इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह ने तिर्मिज़ी की शरह में लिखा है, लैसा फी फज़ल उद्हिया हदीथुन सहीहुन। कुर्बानी की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है। और साहिब तुहफा अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तिर्मिज़ी शरीफ की शरह लिखी, बड़ी मुमताज शरह है, उसके अंदर उन्होंने इस बात की मुवाफकत की है कि हकीकत में कुर्बानी की फजीलत में कोई सही रिवायत नहीं। जब कोई सही रिवायत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से, जिन्होंने कुर्बानी की, कुर्बानी करने का हुक्म दिया, उनकी तरफ से जब कुर्बानी की रिवायत कोई नहीं मिलती है तो हमें उतने ही पर इत्तिफा करना चाहिए जितना कि अल्लाह के रसूल अकरम से साबित है। दूसरी चीज जो महसूस की जाती है, कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते वक्त बहुत सारी जगहों पर गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं होती। और मैंने खुद देखा वुजू भी कराया जाता है। वुजू किसके लिए मेरे भाइयों? इंसानों के लिए, कि जानवरों को भी वुजू करना पड़ेगा, इसलिए कि उसे इंसान ज़बह करता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज का सुबह, हाँ अगर कोई जानवर ऐसा है बदबूदार है और धुलने की जरूरत पड़ गई तो उसको धुल दिया जाएगा। बदबू को खत्म करने बिला जरूरत उसे धुलना, नहलाना और प्लस वुजू कराना, ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर ये रिवाज भी है कि जिस तरह नमाज के लिए लफ्जी नियत करते हैं और बहुत सारी इबादतों के लिए लफ्जी नियत करते हैं, मैं नियत करता हूँ ये करने के इतनी रकात नमाज पढ़ने की, जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी करते वक्त भी बहुत सारी जगहों पर लफ्जी नियत करते हैं। चुनाचे ये कहते हैं कि मैं इस बकरे की कुर्बानी करने की नियत करता हूँ वगैरह वगैरह। ये अल्फाज कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सुन चुके हैं कि अल्लाह तकवा देखता है और ये अंदरूनी इबादत है, दिली इबादत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के दिल के बारे में अच्छी तरह आगाह है। इसी तरह एक गलत बात और कही जा सकती है जो राइज है, सलाते ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी ज़बह करने वाले का ज़बह करने के लिए वुजू करना। बहुत सारी जगहों पे हजरत जी जब आते हैं, अलकाम तो हमारा किराए पर चलता है, हजरत जी जब आते हैं कुर्बानी करने के लिए तो पहले कहते हैं लाओ भाई पानी वुजू कर लो। कुर्बानी करने के लिए ना वुजू शर्त है, ना जरूरी है और ना साबित है। ज़बह करने वाले के लिए वुजू जरूरी नहीं है, ना साबित है। लिहाजा ये चीज भी गलत है, सल्फ़े सालिहीन से ऐसा करना साबित नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, जिसमें उलमा की
भी जमात है और आवाम की भी जमात है। बहुत सारे लोग कुर्बानी के कितने दिन तस्लीम करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, बहुत सारे लोग कितने दिन तस्लीम करते हैं? 3 दिन। और ये बात किताबों में भी लोगों ने लिखी है, हालांकि ये बात बेबुनियाद गलत है। कुर्बानी के अय्याम सिर्फ 3 दिन मानना, 10, 11, 12 मानना, यह सुन्नत रसूल और फरमान रसूल के खिलाफ है। 10 ज़िलहिज्जा से लेकर के 13 ज़िलहिज्जा की शाम तक कुर्बानी करना बिला शक हो शुबह जायज और दुरुस्त। 10 ज़िलहिज्जा को छोड़ दीजिए, बाकी 3 दिन। यौमुन नहर को छोड़कर अय्याम तशरीक, यौमुन नहर से मुराद 10 ज़िलहिज्जा है। अय्याम तशरीक सारे लोगों के यहाँ 3 दिन है, 11, 12, 13, और आगे बात आएगी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक में कुर्बानी करने का हुक्म दिया और साबित। इसी तरीके से बिला किसी शरई उज़्र के 10 ज़िलहिज्जा के अलावा 11 और 12 या 13 को कुर्बानी करना ये भी गैर मुनासिब बात है। अफजल क्या है? 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना, यौमुन नहर को कुर्बानी करना। अब कोई वहां हाजत नहीं, कोई वहां मजबूरी नहीं, कोई वहां शरई कबाहत मौजूद नहीं है, कोई वहां शरई उज़्र मौजूद है। इसके बावजूद तू की दामाद 13 को आएगा, लिहाजा हम 13 को कुर्बानी करेंगे। मेरी बेटी 12 को आएगी, 11 को बेटी के यहाँ कुर्बानी, 12 को मेरे यहाँ कुर्बानी। अल्लाह के बंदो, ये कुर्बानी का मकसद अल्लाह को राजी करना, और बंदा जब भी कोई इबादत करे तो कोशिश करे अफजल वक्त में और अफजल टाइम में वो इबादत करे। लिहाजा बिना किसी शरई जरूरत के ताख़ीर करना ये गैर मुनासिब। इसी तरीके से कुर्बानी के लिए कोई निसाब नहीं है। ज़कात के लिए निसाब है, कुर्बानी के लिए कोई निसाब नहीं है। जनरल तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखे, हम अपनी कैफियत, अपनी माली हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। जो शख्स भी कुर्बानी करने की ताकत रखता है वो कुर्बानी करे। लिहाजा कुर्बानी के लिए निसाब मुतय्यन करना न अल्लाह के रसूल से साबित है और न सहाबे किराम से साबित है, न कुरान में इसका कहीं जिक्र मिलता है। इसका कोई फिक्स निसाब नहीं। जो शख्स ताकत रखता है, हर आदमी अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे कि हम कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम रोजाना गोश्त खा सकते हैं, हम रोजाना मछलियाँ खा सकते हैं, और मुख्तलिफ आइटम के दस्तरखान पर हमारे सजावट हो सकती है। हम कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी ताकत का अंदाजा हम करें, इसके लिए कोई निसाब नहीं है। इसी तरीके से सलात ईद से पहले कुर्बानी करना जायज नहीं है। सलात ईद से पहले कुर्बानी करना जायज नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बात आ रही है। इसी तरीके से कुर्बानी के जानवर में ज़बह करने के बाद ओझड़ी, आंतें, फुसिए या पेट में निकले हुए बच्चे का हराम कहना, यह कहना हराम। बस नहीं, बहुत सारी किताबों में आप लोगों ने पढ़ा हो, आटे नहीं खा सकते, पचौनी नहीं खा सकते, खुशियाँ नहीं खा सकते। ज़बह करने के बाद जो बच्चा निकल आए अगर वो हामिला की तो नहीं खाते, बिला शुबह जायज़ है, बिला शुबह जायज़ और हलाल है, और इसकी सही दलील भी मौजूद है। इसी तरीके से किसी कुफ्र या शिर्क करने वाले से कुर्बानी का जानवर ज़बह करना ये भी सही है। खुल्लम खुल्ला कुफ्र करने वाले से, खुल्लम खुल्ला शिर्क अकबर करने वाले से कुर्बानी का जानवर ज़बह कराना सही और दुरुस्त नहीं है। कान खोल करके सुन ले। इसी तरीके से कुर्बानी का जानवर इंतखाब करते वक्त या खरीदते वक्त इस्लामी शर्तों का ख्याल ना रखना ये भी गलत है। अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, वहीं पर कुर्बानी के जानवर के अंदर क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इसको भी सरवर दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र कर दिया। लिहाजा उन शर्तों के हिसाब से कुर्बानी के जानवर का इंतजाम करना चाहिए। इसी तरीके से और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं तफसील में न जाते हुए उनको छोड़ रहा हूँ। अब आइए हम कुर्बानी के मसाइल इख्तिसार के साथ जानें। कुर्बानी से मुराद वो जानवर है जिसे ईद उल अज़हा के दिनों में 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा के दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल करने के लिए ज़बह किया जाता है, उसी को कुर्बानी कहा जाता है। कुर्बानी किताबुल्लाह से सुन्नत है और सुन्नत रसूल से साबित है। जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते हैं, दहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन ज़बहहुमा बियदिही व सम्मा व कब्बरा
ووضع رجله على سفاحهما، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پیر ان دونوں کی گردن پر ذبح کرتے وقت رکھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ جہاں حدیث سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے، وہیں پر جانور کی چند صفتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، بڑی کامیاب شرح ہے، انہوں نے لکھا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قربانی اللہ کی شریعتوں میں سے ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قربانی اللہ رب العالمین کی شریعتوں میں سے ہے۔ اب آئیے قربانی کے چند اہم مسائل ہم سیکھیں، غور سے سنیں۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک جو قربانی کے واجب ہونے کے قائل نہیں ہیں، صراحت کے ساتھ ان کا یہ قول پایا جاتا ہے کہ طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی یہ واجب ہے، اور ایک قول امام مالک کا بھی ملتا ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی ملتا ہے۔ یہ قربانی کے واجب فرض کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں۔ صحیح تر قرین قیاس یا جو ٹھوس دلیلوں سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی یہ سنت مؤکدہ۔ بہرحال ان اختلافات سے بچتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی امید سے احوط اور زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے۔ یہیں پر ایک مسئلہ اور جان لیجیے قربانی کے تعلق سے، کہ صدقات و خیرات کرنے سے زیادہ افضل اور بہتر قربانی کرنا ہے۔ اگرچہ قربانی کے جانور خریدنے میں جتنا روپیہ لگ رہا اس سے زیادہ اس موقع پر کوئی صدقات و خیرات کرے، اس کے باوجود قربانی کرنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سمجھے کہ قربانی کا جانور مان لیا 600 ریال میں مل رہا ہے تو ہم قربانی نہیں کریں گے، 700 ریال ہم صدقہ کر دیں گے، تو یہ مناسب بات نہیں۔ قربانی کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ یہ وقت عبادت ہے، ایک وقتی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے، اللہ کے رسول نے خود کیا۔ دین کے دوسرے مسائل کی طرح قربانی میں اصل یہ ہے کہ وہ زندوں کی طرف سے ہو، البتہ زندوں کے تابع کر کے مردوں کی طرف سے قربانی کرنا بھی جائز ہے، زندوں کے ساتھ، یعنی ایک ہی بکرا زندہ کی طرف سے بھی اور مردہ کی طرف سے، بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ ہماری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، اور قربانی کرنے میں جو لاگت لگ رہی ہے وہ لاگت بھی چھوڑ کر گیا ہے، تب اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، تب اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اور اگر اتنی لاگت نہیں چھوڑا ہے تو اس کے چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے جو وصیت اس نے کیا اس کو جمع کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ چنانچہ اور اگر کوئی چاہے تو مطلب صدقہ کے طور پر میت کی طرف سے ذبح کر کے تقسیم کر سکتا ہے۔ قربانی کا وقت صلاۃ عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ قربانی کا وقت صلاۃ عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس شخص نے صلاۃ عید سے پہلے ذبح کیا تو وہ دوبارہ ذبح کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ ان اول نسکنا فی یومنا ھذا ان نبدا بالصلاۃ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء عجله لاهله ليس من النسك من شيء۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج کے دن ہماری سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے صلاۃ ادا کریں گے، یعنی صلاۃ عید ادا کریں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا، یعنی پہلے صلاۃ پڑھی، صلاۃ عید، پھر قربانی کیا،
تو اس نے میری سنت پا لی، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر دیا، صلاۃ عید سے پہلے ذبح کر دیا، تو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جلد بازی کی اور عبادت قربانی میں سے کچھ بھی اس نے نہیں ادا کیا۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات صراحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی عید کی صلاح کے بعد ہے، اور اس سلسلے میں افضل اور صحیح ترین قول یہ ہے کہ مطابق امام جب خطبے سے فارغ ہو جائے تب قربانی کرنا چاہیے۔ امام جب خطبے عید سے فارغ ہو جائے تب قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عید ادا کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ خطبہ دیتے تھے۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، اور یہی طریقہ اختیار کرنا افضل ہے۔ اور ان لوگوں کا فتویٰ جو ہے کہ عید دیہاتی آدمی عید سے پہلے قربانی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتا ہے، وہ ان کا فتویٰ اس حدیث رسول اور امر رسول کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں صلاۃ عید نہیں پڑھ رہا ہے یا صلاۃ عید نہیں ادا کر رہا ہے اور اس کو قربانی کرنی ہے، تو وہ اتنی دیر تک قربانی نہ کرے جب تک عام طور پر جہاں کے لوگ صلاۃ عید پڑھتے ہیں وہ وقت ختم نہ ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ تو صلاۃ عید سے پہلے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ دن میں قربانی کرنا افضل ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے۔ جن علماء نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے ان کی ایک ضعیف روایت ہے۔ کچھ علماء منع کرتے ہیں رات میں قربانی کرنے سے، حالانکہ افضل ہے دن میں قربانی کرنا، لیکن رات میں بھی قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز، روا اور درست ہے۔ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث سے ہے کہ ان النبی نہی ان یضحی لیلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس روایت میں سلیمان بن سلمہ الخبائری ایک ایسے راوی ہیں جو متروک ہیں، اور اس راوی کے پائے جانے کی وجہ سے اس روایت کو علماء کرام نے ضعیف کہا ہے اور قابل حجت یہ روایت نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ آدمی قربانی رات میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، افضل دن کے اندر ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ یوم النحر جو 10 ذی الحجہ ہے، اس کے علاوہ ایام تشریق 11، 12، 13، گویا قربانی آدمی 13 ذی الحجہ کے آخری دن کے غروب آفتاب تک کر سکتا ہے۔ ایام تشریق کے غروب آخری دن، ایام تشریق کے آخری دن غروب آفتاب تک کر سکتا ہے۔ اور ایام تشریق کون کون ہے میرے بھائیوں؟ کسی چیز آگے پوچھ لیجیے۔ 11، 12، 13۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہو تو سب کے یہاں ایک کتاب موجود ہوگی، احسن البیان۔ احسن البیان میں سورہ حج کی تفسیر میں آیت نمبر 28 کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین صاحب نے باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی ہے، مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سارے لوگوں کے ہاں ایام تشریق میں قربانی ہے، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ ہے، اسی لیے 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کھانے پینے اور ذبح کرنے کا دن ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام اور ناجائز ہے، تو ایام تشریق کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ایک روایت آتی ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے ہیں، تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، ابن حبان کی ہے، اور یہ سنن دارقطنی کی ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح تسلیم کیا ہے، اور اسی طریقے سے حافظ ہیثمی رضی اللہ رحمہ اللہ نے سارے روایت کے ثقہ ہونے کی وجہ سے اس روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے، اور ان کی تائید علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ قربانی کے دن یوم النحر کو لے کر کے 4 دن ہو جاتے ہیں، ایک یوم النحر 10 ذی الحجہ اور 3 دن ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ جانور میں کن جانوروں کی قربانی کرنا صحیح ہے؟ جانوروں میں سے صرف گائے، بھیڑ، بکرا یا بکری اور اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کرنا جائز ہے، مذکر و مؤنث دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے
قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اور بہیمۃ الانعام سے مراد بھیڑ، بکری، بکرا، گائے اور اونٹ ہوتے ہیں۔ ایک بکری یا بکرا صرف ایک آدمی کی طرف سے کفایت کرے گی، یعنی ایک آدمی کی طرف سے مستقل قربانی ایک بکرا کی ہوگی، اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے، اور اسی طریقے سے گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے، یعنی ایک اونٹ میں 7 قربانی اور ایک گائے میں 7 قربانی، بھیڑ، بکرا، بکری، دمبے میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی مستقل طور پر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ کی البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7۔ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص ایک بکری کا مالک ہو، ذرا غور سے سننے کا مسئلہ تھوڑا باریک ہے، یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص ایک بکری کا مالک ہو، یا اونٹ کے 7ویں حصے کا مالک ہو، یا گائے کے 7ویں حصے کا مالک ہو، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اجر و ثواب میں شامل کرے۔ قربانی تو جس کے نام سے کیا گیا ہے اس کی طرف سے ادا ہوئی، لیکن اجر و ثواب میں پورے گھر والے شامل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی ایک بکرا یا اونٹ کا 7واں حصہ، یا ایک حصہ، یا گائے کا ایک حصہ آدمی اپنی طرف سے کر کے، گھر کا جو ذمہ دار ہے اپنی طرف سے کر کے پورے گھر والوں کو اجر و ثواب میں شامل کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی آدمی کی اس فرد کی طرف سے ہوئی جس کی طرف سے تعین ہوئی ہے، اور ثواب میں سارے لوگ شریک ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت آپ اپنی قربانی ذبح فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب ذبح کرتے تھے جانور کو تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے میرے مولا، اے میرے اللہ تو اس کو قبول کر لے، من محمد، محمد کی جانب سے، و آل محمد، اور محمد کی اولاد کی طرف سے، و امت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ گویا ایک ہی بکرے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے اجر و ثواب میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کیا ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ گھر کے ذمہ دار کی طرف سے قربانی ہو اور پورے گھر والوں کو اجر و ثواب میں شامل کر دیا جائے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک باریک مسئلے کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر 2 بھائی قربانی کے لیے ایک بکری یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ خریدنے میں شریک ہے، 2 بھائی ہیں، یا اونٹ کا 7واں حصہ خریدنے میں شریک ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں بھائیوں نے ایک بکرا خریدا قربانی کرنے کے لیے، یا اونٹ کا 7واں حصے میں حصہ لیا قربانی کرنے کے لیے، یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہوئے قربانی کرنے کے لیے، تو یہ ایک بکری یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، دونوں آدمی شریک ہیں، لیکن آپس میں اتفاق کر لے کہ بھائی آدھا پیسہ ہم دیں گے، آدھا پیسہ تم دو گے، لیکن یہ قربانی تمہاری طرف سے ہوگی، ایک بکرا تمہاری طرف سے ہوگی۔ یا دونوں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم دونوں اس جانور کو خریدیں گے اور قربانی فلاں کے نام سے، تو خریدنے میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بکرے کو 2 آدمیوں کی جانب سے مستقل طور پر قربانی دیتے ہوئے یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اونٹ اور گائے کے بھی مسئلہ ہے۔ اونٹ، گائے اور بکرے میں سے قربانی کے جانور کا ثنی ہونا ضروری ہے، قربانی کے جانور کا ثنی ہونا ضروری ہے۔ ثنی سے مراد جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں، ثنی کہا جاتا ہے، یا مسنہ کہا جاتا ہے جس کے سامنے کے دونوں دانت گر گئے ہوں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والا جانور ذبح کرو، زیادہ راجح تفسیر یہی ہے۔ لہذا قربانی کا جانور چاہے اونٹ ہو یا گائے ہو یا اسی طریقے سے بکرا اور بکری ہو تو دانتا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر اونٹ 5 سال میں یہ اگلے دانت گرا دیتا ہے، گائے عام طور پر 2 سال میں اگلے دانت گرا دیتی ہے، بکرا
अक्सर एक साल में अगले दांत गिरा देता है, लेकिन अगर अगला दांत नहीं गिरा तो इंतजार कर लेना ही बेहतर है। अलबत्ता अगर भेड़ है तो 6 महीना का अगर बकरा है तो उसे भी ज़बह कर सकते हैं। भेड़ को 6 महीने का है तब भी उसे ज़बह कर सकते हैं, जिसे अरबी में जज़ा बोलते हैं। और जज़ा की कुर्बानी 6 महीने का अगर है तो जायज़ है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत से। और बाकी जानवरों में दाता होना बेहतर और मुनासिब और अफजल है, बल्कि रिवायतें इसी की तायीद करती हैं। अफजल और बेहतर ये है कि कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर इंतखाब किया जाए, ऐसा जानवर चुना जाए जो आयबदार ना हो और मोटा तगड़ा साफ सुथरा हो। आयबदार ना हो और मोटा तगड़ा साफ सुथरा हो। वो अयूब या वो कमियां कि अगर उनमें से कोई एक कमी कुर्बानी के जानवर में पाई जाए तो उस जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त और सही नहीं है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल अरजाउ अल बैयिन दिलहा वल औराउ अल बैयिन औरुहा वल मरीदतु अल बैयिन मर्दुहा वल अजफाउ लती ला तुनकी। कुर्बानी के जानवर चुनने के वक्त या खरीदते वक्त 4 चीजों से बचो। वो लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर, वो ऐसा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो उसकी कुर्बानी करना सही नहीं है। वो अंधा जिसका अंधापन जाहिर हो, यानी जाहिर हो कि ये बकरा ये गाय ये अंधा है, अंधापन जाहिर हो, ऐसे गाय या भेड़ या बकरी की कुर्बानी करना सही नहीं है। वो बीमार जिसकी बीमारी जाहिर हो और वो दुबला जिसका दुबलापन बिल्कुल इस तरह जाहिर हो कि उसकी हड्डियों में गूद ना हो, गूदियां ना हो और वो लेबर के साथ चल भी ना सके। तो इन चारों आयबों से हमें परहेज करना चाहिए। और अगर इनमें से कोई एक आयब पाया गया, लंगड़ापन जाहिर है, अंधापन जाहिर है, या इसी तरीके से वो इतना दुबला है कि दुबलापन जाहिर है, उसकी हड्डियों में गूदे ही नहीं है, या बीमार है, बीमारी उसकी जाहिर है, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी करना सही नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी जानवर का सींग या कान कटा है, या जानवर जिसका कान फटा है थोड़ा थाड़ा, या जानवर जिसका लंगड़ापन या अंधापन मुकम्मल जाहिर नहीं लेकिन है थोड़ा सा, तो या ऐसा दुम्बा जिसका दुम कटा हुआ थोड़ा या ज्यादा, या वो जानवर जिसके दांत थोड़े टूटे हुए हैं, या ये वो जानवर जिसके थन का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी से करने से भी बचना ही बेहतर है। वैसे उलमा ने कहा है कि अगर इस तरह की कमियां पाई जाएंगी तो कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि ऐसी कमियों से भी आदमी इज्तनाब करे। लिहाजा कुर्बानी के जानवर में इस तरह की कमियों से हमें बचना चाहिए। इसी तरीके से अगर कुर्बानी के जानवर की तायीन के बाद कुर्बानी करने वाले कुर्बानी के जानवर को हमने नामजद कर दिया कि इसकी हमें कुर्बानी करनी है, और नामजद करने के बाद कुर्बानी करने वाले की तरफ से कोई कमी या आयब पैदा हो गया, नामजद कर दिया कि यह बकरा इसको हम कुर्बानी करेंगे, नामजद कर दिया, इसके बाद हमारी कमी की वजह से कोई इसके अंदर कमी आ गई, तब ऐसी सूरत में बेआयब जानवर को उसके बदले बदल कर या खरीद कर हम कुर्बानी करेंगे। और अगर तायीन के बाद उसके अंदर फिक्स कर दिया, नामजदगी आ गई, तो इसके बारे में भी उलमा ने यही कहा कि उसको बदल देना चाहिए। नामजदगी से पहले अगर मामूली आयब है तो उसके करने में कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बेहतर यह है कि इन मुसीबतों से बचने के लिए पहले से नामजद ही ना करें, और अगर नामजद कर रहे हैं तो शरीयत का उसके अंदर ख्याल रखें। अफजल और बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा कर लिया जाए। उलमा ने बात लिखी है कि बेहतर ही है, जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, बेहतर है हालात और ज़रूरत के बाद से, और चंद उलमा ने बाकायदा इसको आयत से भी साबित किया है। अफजल और बेहतर यह है कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में कर लिया जाए। एक हिस्सा खुद खाने के लिए, एक हिस्सा सदका करने के लिए, और एक हिस्सा दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों को हदिया और तोहफा देने के लिए। जिन उलमा ने बात कही है कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में कर लेना बेहतर है, उन्होंने दलील बनाई है बुखारी शरीफ की एक रवायत को। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुलू वातिमू वद्दखिलू, खाओ, खिलाओ और जखीरा अंदोजी करो, खाओ, खिलाओ और जखीरा अंदोजी करो। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स एक उकिया के बराबर कुर्बानी के जानवर में से
فقیر و مسکین یا رشتہ داروں کو دے دیا، باقی پورا کھا لیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی اندازے کے حساب سے کلو، آدھ کلو، 1.5 کلو، 2 کلو اگر اس میں سے دے دیا، باقی پورا کھا لیا تو ذرا برابر گنہگار نہیں ہوگا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر کچھ بھی صدقہ تو خیرات نہیں کیا، کچھ بھی رشتہ داروں کو نہیں دیا، سب پورا کھا لیا، تو بہتر ہے کہ 1 کلو 2 کلو خرید کر کے وہ صدقہ تو خیرات کر دے۔ یہ علماء کی رائے ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پورا صدقہ پورا بانٹ دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ خود بھی کھائے۔ اگر پورا بانٹے تو جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود بھی اس میں سے کھائے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کھائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ اور طریقہ یہی رہا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قربانی کے جانور میں سے کھائے بھی تھے۔ لہذا بہتر یہ کہ آدمی دوست احباب کو بھی دے، غریب و مسکین کو بھی دے، رشتہ داروں کو بھی دے، خود کھائے، اور ضرورت کے حساب سے جتنے دن رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ بھی سکتا ہے۔ البتہ قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں، قربانی کے گوشت کو بیچنا جائز نہیں۔ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اپنے قربانی کے جانور کے گوشت کو نہ بیچے، اور نہ ہی اس کو مزدوری میں دے کہ یہ جانور پال رہا تھا لہذا مزدوری میں دے دیں گے، جانور کو لایا تھا لہذا مزدوری میں دے دیں گے، جانور کی کھال نکالا ہے، چرم نکالا لہذا ہم مزدوری میں دیں گے، نہیں۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو نہ ہم بیچیں گے اور نہ اسے کسی اجرت میں ہم دیں گے، چاہے وہ چمڑا نکالنے والا ہو یا پالنے والا ہو یا دیکھ ریکھ کرنے والا ہو۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ اور وضاحت کر دوں، فتاوی لجنہ دائمہ جلد 11 صفحہ 424 اور طبع 1422 کے حوالے سے میں ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ کافر کو قربانی کا گوشت بطور تحفہ دینا جائز ہے، البتہ اگر کوئی ایسا کافر ہو جو مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہو، جنگ کرنے والا ہو، تو اسے نہیں دیا جائے گا۔ دلیل دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابو بکر کو اپنی امی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا تھا اور اس میں ایک کافر کو دیا گیا تھا۔ تو اس روایت کی بنیاد پر علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کافر حربی نہ ہو تو اس کو تحفے کے طور پر قربانی کا گوشت دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قربانی کرنے کا ارادہ کرے، جو انسان قربانی کرنے کا ارادہ کرے چاہے اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ یا ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد سے لے کر کے اس وقت تک اپنے بال، ناخن، چمڑے نہ کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا اذا رأيتم هلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعره واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنا بال، ناخن، چمڑے کاٹنے سے رک جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے بال اور چمڑے میں سے کچھ نہ چھوئے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ لہذا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے چاہے اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، قربانی کرنے والا اپنے ذی الحجہ کے بعد، چاند نکلنے کے بعد سے اس وقت جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ کرے، اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، چمڑے نہ کاٹے، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی پیش آ گئی تو دوسری بات، لیکن اگر کسی نے جاننے کے باوجود کاٹ لیا تو اس پر کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں، اس نے ایک حرام کا ارتکاب کیا، وہ توبہ کرے گا لیکن اس پہ کوئی جرمانہ اور فدیہ یا کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ بہتر ہے، علماء نے بات کہی ہے کہ بہتر ہے کہ جس آدمی کی نام سے قربانی ہو وہ بھی نہ کاٹے تو بہتر۔ جیسے میں قربانی کر رہا ہوں اپنے والد کی طرف سے تو میں تو نہ کاٹوں، علماء نے کہا ہے کہ والد بھی نہ کاٹیں تو بہتر ہے، لیکن ان کے لیے کوئی ضرور نہیں۔ البتہ قربانی کرنے کا جو ارادہ کرے اس کے لیے ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر اس نے کر لیا تو گنہگار ہوگا، توبہ کرے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کے لیے قربانی کی وجہ سے بال، ناخن اور چمڑا کاٹنا منع ہے اور کاٹ لیا تو اس پر کسی طرح کا فدیہ نہیں۔ قربانی کے اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ اور سن لیجئے جو اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا خصی کیے ہوئے بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔
खसी क्या हो जानते हैं ना, एक मादा होता है जिसको निकाल करके उसकी मर्दानगी खत्म कर दी जाती है और मकसद होता है ताकि उसका गोश्त अच्छा है। खसी किए हुए जानवर की कुर्बानी करना बिला शक हो शुबहा जायज और हलाल। दलील क्या है? दलील है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी करने का इरादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करने का इरादा फरमाते तो 2 मोटे चितकबरे सींगदार खसी किए हुए बड़े मेंढे खरीदते। क्या? खसी किए हुए, जो मसला चला, बड़े मेंढे खरीदते तो उनमें से एक अपनी उम्मत उन लोगों की तरफ से ज़बह फरमाते जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद और आपके लिए तबलीग दीन की शहादत दी, और दूसरे मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से ज़बह करते। ये सुनने इब्ने माजा की सही तरीन रिवायत है। लिहाजा खसी किए हुए कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी जायज़ है, और इसलिए जायज़ है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, बल्कि ऐसा बकरा गोश्त के एतबार से, खाने के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से कुर्बानी का चमड़ा खुद इस्तेमाल कोई करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। खुद जूते बना लिया, मुसल्ला बना लिया, फर्श बना लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसको बेचकर उसकी कीमत खा लेना ये दुरुस्त नहीं। उसको किसी को तोहफे में दे सकते हो, या किसी गरीब और मिस्कीन को दे दो तोहफे में, वो कुछ भी करे, बेच ले, कुछ भी करे, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते। जिसने कुर्बानी किया वो बेच नहीं सकता है, उसको अपने इस्तेमाल में इस्तेमाल कर सकता है। मुसल्ला बना लिया, गाड़ी की सीट बना लिया, कुछ भी बना लिया, अपने इस्तेमाल में कर सकता है। कैसे भाई? गोश्त अपने इस्तेमाल में इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? गोश्त, कुर्बानी का गोश्त खुद खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? तो कुर्बानी का चमड़ा भी खुद इस्तेमाल कर सकते हो। अलबत्ता जिस तरह कुर्बानी का गोश्त नहीं बेच सकते, उजरत में नहीं दे सकते, ऐसे कुर्बानी के चमड़े को भी बेच नहीं सकते, उजरत में नहीं दे सकते। वो किसी गरीब और मिस्कीन को दे दो, वो चाहे बेच ले या कुछ भी करे, या खुद इस्तेमाल करे। एक सवाल आया है, इसी लगे हाथ में जवाब दे देता हूँ कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़ है। भाई इस सिलसिले में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उलमा का इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस वजह से है कि इसके सिलसिले में कोई सही रिवायत नहीं मिलती है, लिहाजा इसके सिलसिले में बहुत सारे इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं जायज़ है और कुछ उलमा कहते हैं नाजायज़ है। मैं अपने तरफ से कोई पक्की बात नहीं कह सकता। कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह के रसूल से साबित है, गाय, भेड़, बकरी, बकरा, ऊंट, इनका बिलाशुबा जायज़ है। अब भैंस के बारे में ये इख्तिलाफ है, और मैंने जब किताब लिखी है, किताब जो कुर्बानी के मसाइल है, मैंने बहुत तलाशा कि कोई रिवायत मिल जाए कहीं से, मुझे यहाँ नहीं मिली। वैसे और मैंने बाकायदा इसको किताब लिखी है, लिहाजा मैं इस सिलसिले में कोई फैसला कुन बात नहीं कह सकता। कुर्बानी के जानवर के ज़बह करने का तरीका क्या है, ये भी एक अहम मौजू है जो कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक़ है, लिहाजा मैं इख्तिसार के साथ बतलाना चाहता हूँ। उलमाए किराम ने हदीसों से इस्तिलाल करते हुए ज़बह करने के तरीके और उसके तफसीली हालात भी जिक्र किए हैं। चंद अहम बातें मैं जिक्र करना चाहता हूँ। ज़बह करने के तरीके, ज़बह करने वाला शख्स, यानी जो कुर्बानी का जानवर ज़बह कर रहा है, या कोई भी ज़बह कर रहा है, चाहे कुर्बानी का हो या अकीके का हो या वैसे खाने के लिए हो, ज़बह करने वाला शख्स ऐसा हो जिससे ज़बह करने का क़स्द व इरादा मुमकिन हो, यानी वो इरादा कर सके कि हम ज़बह करेंगे। चुनाचे वो अक्लमंद हो, ज़बह करने वाला क्या हो, पागल नहीं, तमीज़ वाला हो, पहचान वाला हो। तमीज़ का मतलब ये गलती और दुरुस्तगी को तमीज़ पहचान सके। चुनाचे पागल, नशा से मस्त, या ऐसा चुन बूढ़ा जो कुछ तमीज़ ही नहीं कर पाता, ऐसे लोगों से कुर्बानी करवाना या बकरा ज़बह करवाना ये सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क़स्द व इरादा नहीं पाया जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मा ज़क्कैतुम, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लेकिन तुम उसे ज़बह कर डालो। और दूसरी बात, ज़बह करने वाला मुसलमान हो, क्या हो, ज़बह करने वाला मुसलमान,
کسی کافر کا ذبیحہ حلال نہیں. البتہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو اپنے دین کی طرف نسبت کرتے ہیں ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. مسلمان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. اب یہ مسلمان چاہے فاسق ہو یا متقی و پرہیزگار ہو، البتہ اگر مسلمان ایسی بدعت کرنے والا ہے جس بدعت کے کرنے کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے بدعتی کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا اور مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. اور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، کعب بن مالک کی لونڈی جو مقام صلہ میں بکری چلا رہی تھی، اسی درمیان ایک بکری بیمار ہو گئی. اس نے ایک دھاردار تیز پتھر لیا اور ذبح کیا. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو کھاؤ. یعنی اس لونڈی عورت نے جو تیز دھاردار پتھر سے ذبح کیا اس کو کھاؤ. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم. لہذا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جس سے مرد ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. لیکن کیا کریں گے، گھروں میں بٹھا کر کے اور بزدل والی چیزیں سکھا کر کے ہم نے اپنی عورتوں کو اللہ کی نافرمانی میں تو دلیر اور بہادر کر دیا، اللہ کی فرما برداری میں بزدل اور کمزور بنا دیا. چنانچہ بہت ساری عورتیں خون دیکھ کر کے گر جاتی ہیں. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے بلا چوچرا اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے جیسا کہ بات کہی گئی ہے، اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے اور سنت رسول سے بھی ہے. چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کے اندر ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 5. اور اسی طرح انس بن مالک کی روایت ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملائی ہوئی بکری لائی تو آپ نے اسے کھا لیا. کس نے کون لائی تھی؟ یہودی عورت. تو آپ نے اسے کھا لیا. اسے مسلم کے روایت. اسی طرح امام احمد، امام ابن تیمیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن مجوسیوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. آگ پرستار، آگ کے پوجنے والوں کا ذبیحہ یا مشرکوں کا ذبیحہ، آگ کے پجاریوں کا ذبیحہ جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، مشرکوں کا ذبح کیا ہوا، بت پرستوں کا ذبح کیا ہوا، یا ایسی جگہوں پر ذبح کیا ہوا جہاں مشرکانہ عمل پایا جاتا ہے، ایسا ذبیحہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ذبح کرنے والا ذبح کرنے کا ارادہ کرے بغیر ذبح کے ارادے کے حلال نہیں ہوگا. ذبح کرنے والا یہ ذبح کرنے کا ارادہ کرے، اگر کسی نے بغیر ذبح کرنے کے ارادے سے ذبح کر دیا تو یہ حلال نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، ادھر سے ایک گائے آ رہی تھی بھاگی بھاگی، آپ کے ہاتھ میں چھری تھی، اس گائے نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ نے اپنے بچانے کے لیے اس کو مار دیا اور گائے مر گئی. یا حلق میں چھری لگی اور گائے ذبح ہو گئی تو ذبح تو شکل پائی گئی نا، لیکن آپ نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اپنی بچاؤ کے لیے کیا تھا. علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا، خاص طور پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، لہذا ذبح کرنے کا ارادہ پایا جائے اور تب وہ ذبح ہوتا ہے. اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا، کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. چنانچہ یہ نہیں کہا جائے گا یہ نبی کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ جبریل کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا، ایک ہے یہ عطاء الرحمن کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، ایک ہے عطاء الرحمن کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. بس نہیں دونوں میں فرق، یعنی عطاء الرحمن کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں، یعنی یہ قربانی اللہ کے دربار میں عطاء الرحمن کی جانب سے پیش کی جاتی ہے. عطاء الرحمن کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یعنی اس قربانی کے ذریعے عطاء الرحمن کے قریبی ہونا چاہیے. تو یہ کہے نبی کے نام پر ذبح کریں، جبریل کے نام پر ذبح کریں، ولی کے نام پر ذبح کریں، غوث کے نام پر ذبح کریں، پیر کے نام پر ذبح کریں، تو یہ ایسا ذبح کرتا ہے. اگر کسی نے ایسا نام لیا تو یہ حلال نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ذبیحہ پر صرف اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے گا، جیسا کہ قرآن حدیث ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ثابت، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا گیا ہے اس کو کھاؤ. اس سے ایک باریک مسئلہ علماء نے نکالا ہے
کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے جانور کو پکڑنے کے لیے، جانور کو گرانے کے لیے بسم اللہ، جانور کو تیار کرنے کے لیے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا تو یہ کرنا صحیح ہے۔ لہذا ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جانور کو گرا لے، ہاں چھری ہاتھ میں لے تو کہے بسم اللہ، اللہ اکبر۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذبح ایسی دھاردار چیز سے کیا جائے جو خون بہا دے، ایسی دھاردار چیز سے کیا جائے جو خون بہا دے، جیسے لوہا ہے، چھری ہے، دھاردار پتھر ہے، دھاردار لکڑی ہے، شیشہ ہے۔ البتہ ناخن اور دانت سے ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، اور ناخن اور دانت سے ذبح کیے ہوئے جانور کا کھانا بھی صحیح نہیں۔ دھاردار چیز میں ناخن اور دانت بھی ہے، ناخن اور دانت سے ذبح کیے ہوئے جانور کی کا کھانا صحیح نہیں ہے، نہ کھانا صحیح ہے۔ جیسا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تم اسے کھاؤ جب تک ناخن یا دانت سے نہ ہو، اسے کھاؤ جب تک ناخن اور دانت سے نہ ہو۔ اور میں تم کو اس کے سلسلے میں بتاؤں گا، رہا دانت تو یہ ہڈی ہے، رہا دانت تو یہ ہڈی ہے، اور ناخن یہ اہل حبشہ کی چھری ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لہذا ہر دھاردار چیز سے ذبح کرنا جائز ہے کہ جو خون بہا دے، البتہ دانت سے اور ناخن سے ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ خون بہانا یہ ضروری ہے۔ جب کوئی شخص کسی جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو تو ذبح کرتے وقت کچھ 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ جب ذبح کر رہا ہے تو اس پر 4 چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات، حلقوم کو کاٹ دے، حلقوم جس سے سانس آتی جاتی ہے، اور یہ رگ کٹنے سے جانور کے سانس کے آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نرخرا ایک رگ ہے جس سے کھانا اور پانی جانور کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ کٹ جائے۔ حلقوم اور نرخرا کٹ جائے تاکہ غذا کے آنے جانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ اور تیسری اور چوتھی چیز جو ذبح کرنے میں کاٹنا چاہیے، گردن کی وہ دونوں رگیں جو غصے کے وقت پھول جاتی ہیں، ان 4 چیزوں کو کاٹنا چاہیے ذبح کرتے ہیں۔ حلقوم، نرخرا، اور اسی طریقے سے داہنے اور بائیں جانب کی وہ موٹی رگیں جو ذبح کرتے وقت جو غصے کے وقت پھول جاتی ہیں، ذبح کرتے وقت اسے کاٹنا چاہیے، اور اس سے آسانی سے سانس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور خون جو رک جانے سے نقصان ہو سکتا ہے وہ خون بھی بہہ جائے گا، اور جان جو ہے آسانی سے نکل جائے گی۔ اگر ان 4 میں سے کسی نے 3 کاٹا تب بھی ذبح کرنا صحیح ہوگا، اگر 4 کاٹے تو بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ حلقوم یا جو نرخرا ہے یہی کٹ گیا تب بھی ذبح کرنا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر ذبح کرتے وقت پوری منڈی اڑ جائے تب بھی اس جانور کا کھانا جائز ہے، اگر وہ بسم اللہ کر کے ذبح کیا گیا ہے۔ پوری منڈی بھی اڑ جائے تب بھی اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی معلق روایت ہے، جب سر کٹ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ذبح کرنے والے کو شرعی طور پر ذبح کی اجازت ہو، شرعی طور پر ذبح کی اجازت ہو، ذبح کرنے والے کے لیے شرعی طور پر ذبح کی اجازت ہو، یعنی اپنا جانور ہو یا کسی نے اپنے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہو، اور اگر کوئی چوری کر کے لائے تو اس کو شرعی طور پر ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان شرطوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذبح کے کچھ آداب اس طریقے سے ہیں، ذبح کرتے وقت جانور کا رخ قبلہ کے جانب رہے تو زیادہ بہتر، زیادہ بہتر میں نے اس لیے کیا کہ اگر قبلے کے علاوہ کے جانب بھی ذبح کر دیا تو ذبح ہو جائے گا۔ ذبح جانور کے ذبح کے صحیح ہونے کے لیے قبلے کے جانب ہونا ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں، لیکن بہتر ہے کہ آدمی جانور کو اس طرح لٹائے کہ جانور کا رخ قبلے کے جانب ہو، اور اسے بائیں پہلو پر لٹائے۔ کدھر لٹائے؟ بائیں جانب لٹائے۔ بہتر ہے کہ اس طرح ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کے جانب ہو، ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کے جانب کب ہوگا؟ جب جانور کو بائیں جانب لٹائیں گے، ہے نا۔ اور بہتر ہے کہ اپنا داہنا پیر جانور کو لٹایا، یہ جانور ہے اس کو لٹایا بائیں، یہ داہنا پہلو ہے یا بایاں پہلو، اس کو لٹایا بائیں پہلو، اور اپنا داہنا پیر اس جانور کے گردن پہ رکھا ہے،
तो ज़बह करने वाले का रुख भी क़िबला की जानिब होगा और जानवर का रुख भी किधर होगा? क़िबला की जानिब। इस तरह ज़बह करना चाहिए और इस तरह काटे कि पूरा मतलब खून वगैरह बह जाए। ज़बह करते वक्त जानवर के साथ जितना मुमकिन हो सके अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें और आपको उस हलाल जानवर के ज़बह करने का हुक्म दिया और इजाजत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबह, जब ज़बह करो तो अच्छे अंदाज से ज़बह करो, हुस्न सलूक करते हो। चुनाचे जानवर को जबरदस्ती खींच कर लाना और सख्ती के साथ लाना, या जानवर के सामने छुरी को तेज करना, या एक जानवर को ज़बह कर रहे दूसरा जानवर बेचारा वहीं खड़ा है, अगर आपको मारा जाए, किसी को मारा जाए, उसके सामने दूसरे लोग खड़े हो तो दोनों पे मार पड़ रही होती है कि नहीं होती है? और छुरी को तेज कर लेना, यानी जानवर के साथ जितना अच्छा बर्ताव हो सके, नरमी हो सके, आसानी हो सके, उतना बर्ताव करना चाहिए। चुनाचे जानवर के ज़बह करते वक्त छुरी को तेज कर लेना चाहिए, खूब तेज, ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। कुछ छुरी से नहीं ज़बह करना चाहिए, जानवर के सामने छुरी को नहीं तेज करना चाहिए, इसलिए उसके सामने आप छुरी को तेज करेंगे, वो देखेगा कि नहीं देखेगा, वो भी एहसास करेगा, उसको तकलीफ होगी। इसी तरह ज़बह करते वक्त जानवर को अकेले रखें, उसके किसी दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। इसी तरीके से जब तक जानवर का रूह मुकम्मल तौर पर परवाज ना हो जाए, निकल ना जाए, चमड़े वगैरह निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब यकीन हो जाए कि मुकम्मल तौर पर जानवर की रूह परवाज कर गई है, तब उसे चमड़ी वगैरह निकालना या जो भी करना है करना चाहिए। ज़बह करते वक्त क़िबला के अलावा के जानिब जानवर का लटाना ये मुनासिब नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ज़बीहा हराम नहीं होगा। मुनासिब नहीं है कि गैर क़िबला की जानिब लटाए, लेकिन अगर किसी ने लटा के ज़बह किया तो वो जानवर हराम नहीं होगा। वो आदमी ज़बह करने वाला गुनहगार भी नहीं होगा, गैर क़िबला की जानिब करने वाला, करके ज़बह करने वाला गुनहगार भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना फर्ज और वाजिब नहीं है। इसी तरह ज़बह करते वक्त ही अगर सर अलग हो जाए तब भी कोई हरज नहीं है, अलबत्ता आदमी कोशिश करे कि ना अलग हो, लेकिन अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। एक मसला और बयान करके मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, जो मसला मैंने वादा कहता कि आखिर में बयान करूँगा कि मैयत की तरफ से कुर्बानी, मुस्तकिल मैयत की तरफ से कुर्बानी। तो यहाँ ये बात मालूम होनी चाहिए कि उलमाए किराम के यहाँ, फुक़हा के यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्तकिल मैयत की तरफ से कुर्बानी करना सही है, और कुछ लोग कहते हैं मुस्तकिल मैयत की तरफ से कुर्बानी करना साबित नहीं। कुर्बानी यानी एक जानवर हमने खरीदा और उस जानवर को मुस्तकिल मैयत की तरफ से मैंने ज़बह किया, कुर्बानी किया, कुछ उलमा ने कहा सही नहीं। तो इस सिलसिले में अगर हम देखें तहकीकी अंदाज से, तो हमें यह बात मालूम होनी चाहिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि कुर्बानी हकीकत में जिंदों के लिए मशरू है। और जहां तक मेरा अधूरा नाक़िस इल्म है, इस बात का ठोस और काबिल एतमाद और काबिल इनाम सबूत नहीं मिलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबे किराम ने मुस्तकिल तौर पर मैयत की तरफ से कुर्बानी की हो। मुस्तकिल कुर्बानी, अपनी कुर्बानी में मैयत को शामिल किया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मैयत की तरफ से कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने की हो या सहाबे किराम ने की हो, कोई सही रिवायत नहीं मिलती है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में आपके औलाद का भी इंतकाल हुआ है, आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ है, आपके करीबी रिश्तेदारों का इंतकाल हुआ है, और आपने अपनी पूरी जिंदगी में उनमें से किसी की तरफ से भी मुस्तकिल कुर्बानी नहीं की है। चुनांचे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए, खदीजा का इंतकाल हुआ, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, आपकी बेटियां उम्मे कुलसूम वफ़ात पाई, ज़ैनब रुक़ैया, और आपके बेटे अब्दुल्ला कासिम, यानी किसी की तरफ से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल कुर्बानी नहीं की। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे किराम ने भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी नहीं की। ना अबू बकर ने मुस्तकिल कुर्बानी की अल्लाह के रसूल की तरफ से, और ना उस्मान ने की है, और ना उमर ने की है, और ना किसी साहबी ने की है। तो सही बात इसमें लगता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का सबूत नहीं मिलता है। अलबत्ता
قربانی کے جانور میں اگر میت کو شامل کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے، اور آل محمد میں زندہ مردہ اور دونوں شامل ہیں۔ جن لوگوں نے میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنے کا جائز قرار دیا ہے، انہوں نے کچھ حدیثوں سے دلیل پکڑی ہے۔ وہ حدیثیں کیا ہیں؟ پہلی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے تھے، ایک نبی کی طرف سے اور دوسرے اپنی طرف سے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لہذا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بولا علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی جانب سے قربانی کرتے تھے۔ یہ روایت یہ پہلی، یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ صاحب تحفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کا دراسہ کرنے کے بعد کہا یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اگر دیکھا جائے تو اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے۔ بعض روایتوں میں وصیت کا لفظ، یعنی اللہ کے رسول کی جانب سے یہ وصیت ہے علی کی، اور میت کی طرف سے اگر وصیت ہو اور وصیت نافذ کرنے کے لیے مال بھی چھوڑا تو مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس روایت سے استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ علامہ البانی اور دیگر محدثین کرام نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، لہذا میت کی طرف سے مستقل طور پر قربانی کرنے والی جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری متکلم فیہ ضعیف ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ اور اس طرح اور علم ينتفع به او ولد صالح۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 شکلیں بنتی ہیں، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورت بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قربانی میں میت کو زندوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے، قربانی میں میت کو زندوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔ جیسے میں ایک بکرا خرید کر کے لایا عطا الرحمن کی طرف سے اور عطا الرحمن کے پورے گھر والوں کی طرف سے، اور گھر والوں میں زندہ مردہ دونوں ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم ھذا ام محمد و آل محمد۔ دوسری صورت بنتی ہے میت کی طرف سے مستقل قربانی، مستقل قربانی مطلب ایک بکرا مستقل میت کی طرف سے، یا اونٹ کا 7واں حصہ مستقل میت کی طرف سے، یا گائے کا 7واں حصہ مستقل میت کی طرف سے۔ تو ایسا کرنا یعنی مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مستند دلیل ملتی ہے، نہ قرآن و حدیث سے اور نہ ہی اجماع صحابہ سے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی تیسری شکل جو نکلتی ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت۔ تو اگر میت مطلب وصیت کیا ہے اور وصیت کو نافذ کرنے کے لیے وہ مال بھی چھوڑا ہے تو اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میت کی طرف سے مستقل کرنا قربانی ثابت ہو جائے گا اگر وصیت کیا ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ میت کو ثواب پہنچانا۔ تو ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ایک بکرا مستقل طور پر ذبح کر کے صدقے کے طور پر اس بکرے کے پورے گوشت کو بانٹ دیا جائے، ثواب پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اس کو کیوں کیا جائے؟ مستقل طور پر ایک بکرے کو بطور صدقہ ذبح کر کے اور اس کو غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا جائے، اور جب مستقل طور پر بکرا میت کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہے تو اس کو نہ ہم خود نہیں کھا سکتے ہیں، نہ اپنے ایسے غیر نادان لوگوں کو نہیں کھلا سکتے ہیں، غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا جائے اگر قربانی کا مقصد، اگر میت کو ثواب پہنچانے کا مقصد ہے، اور یہی بہتر طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قربانی کرتے وقت قربانی کی دعا بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے جیسے ثابت ہے، سے روایت ہے، وہ لمبی روایت ہے،
इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका तक़ब्बल अन फुलान। इस तरह की रिवायत जो रिवायत सही है, और कुर्बानी करते वक्त ये दुआ पढ़ना मसनून है। लेकिन अगर किसी शख्स ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के और जिसकी तरफ से कुर्बानी किया है उसका नाम ले लिया कि फला की तरफ से कुर्बानी है, तब भी सही है। और अगर नाम भूल गया तब भी कोई बात नहीं, अल्लाह दिल देखता है। लेकिन नाम लेना ये ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल नाम लिया करते हैं। ये कुर्बानी के ताल्लुक से चंद अपने हिसाब से चंद मुफीद बातें मैंने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इससे हमें खुद फ़ायदा पहुँचाए और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए, और हम सबको मुख्तलिफ अंदाज की कुर्बानियाँ पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई भाई कुर्बानी के मसाइल पर किताब चाहता है, जो पूरी तकरीर मैंने इस किताब से किया है कुछ काट छाट करके, वो रफ़ी साहब से खरीद सकता है। रफ़ी साहब के पास यह है कुर्बानी के मुख्तसर अहकाम व आदाब, वो रफ़ी अहमद के पास किताबें हैं, 20-25 किताबें। कोई लेना चाहे तो उसकी कीमत दे के ले सकता है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला बिरादर मुहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए कि कुर्बानी के अहकाम मसाइल पर बड़ी तफसील से और इख्तिलाफी मसाइल पर दलाइल की तौज़ीह के साथ रोशनी डाली। और हकीकत यह है कि फ़िक़्ह का मौजू बड़ा नाजुक और बड़ा खुश्क है, और इख्तिलाफी मसाइल में तरजीह कोई आसान बात नहीं होती। इसलिए ऐसे नाजुक उन्वान को संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। उसके बावजूद बिरादर मुहतरम ने जिस खूबी से इस मौजू को निभाया है वो आप ही का हिस्सा है, क्योंकि दलाइल में तरजीह और दलाइल में तरजीह से अच्छे परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये हदीस सामने आती है कि जो शख्स ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो ईदगाह ना आए, फौरन दिल में ख्याल आता है कि इतनी सख्त ताकीद के बावजूद वाजिब क्यों नहीं है? ये कुर्बानी को वाजिब होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी ने कहा कि ताकत के बावजूद कुर्बानी करो तो ना हो। फिर दूसरी हदीस में कहा गया कि अगर हर घर वाले पर, हर साहब इस्तिताअत पर हर साल जिम्मेदारी है कि कुर्बानी कर। तो इन हदीसों के होते हुए जहन में आता है कि वाजिब क्यों नहीं है? तो उसकी वजह है क्योंकि सारे दलाइल को अहले इल्म इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो कोई फैसला करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे तो कुर्बानी का चांद देखने के बाद नाखून और बाल ना काटे। तो अगर कुर्बानी वाजिब होती तो आप इख्तियार क्यों देते कि जो इरादा करे, जो करना चाहे कुर्बानी, वो नाखून बाल ना काटे? आप ये कहते कि जिस पर कुर्बानी जरूरी है वो ना काटे। तो इरादा करने की छूट दी गई है, इसलिए ऐसा जो है उसे वाजिब नहीं कहा गया। ऐसे ही सहाबे किराम रहमतुल्लाह अलैह, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से बहुत से सहाबे किराम के बारे में ये रिवायत है कि वो सिर्फ इस वजह से किसी साल कुर्बानी नहीं करते थे कि लोग कुर्बानी को वाजिब ना समझने लगे। तो इन सारे दलाइल को इकट्ठा करके ही अहले इल्म ये बात कहते हैं कि ये सुन्नत है, और सिर्फ सुन्नत ही नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी बड़ी ताकीद है और बड़ी अहमियत है। बहरहाल तो बहुत ही खूबी के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में मौजू का इस्तियाब किया गया, मुख्तलिफ मौजू के मुख्तलिफ गोशों को और उसके जवानिब को उजागर किया गया, और जो है बहुत ही मुफीद बातें सामने आई। और जैसा कि ये तरीक़ा रहा है और रिवायत रही है कि हमेशा इजलास के इख्तिताम पर कुछ इनामी सवाल किए जाते हैं, और जिनको मुंतखब किया जाता है जवाब देने के लिए, अगर वो सही जवाब दे लें तो उन्हें इनाम से नवाजा जाता है। आज भी ये रहेगा, लेकिन मैं ये दो सवालात आए हुए हैं। तो एक सवाल तो ज़रा लंबा है जो तलाक से मुताल्लिक़ है, उसका मसला बाद में आके समझ लेंगे, और एक टीवी से मुताल्लिक़ है। मैं कहूँगा शेख ही अगर इसके जवाब
ٹی وی سے متعلق شیخ بھی چاہیں گے تو کچھ کہہ دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ہے اور عقیدے کو بھی لوگوں کے خراب کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ نادانی سے مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور بہت ہی اہم ہے۔ سوال والے نے لکھا ہے سوال: شیخ، ایک مسئلہ جو ٹی وی کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے، کچھ احباب اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، وہ ایک ہی کعبے کے دروازے کا نمونہ گھر میں تبرک کی نیت سے رکھنا، یا اس کے رکھنے سے گھر میں برکت ہوگی، اور لوگ ہزاروں روپے لگا کر خریدتے ہیں، پیسوں کو برباد کرتے ہیں، تو شریعت سے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے مسئلہ لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت کرے اور انہیں علم حاصل کرنے کی ان کی خواہش مزید بڑھائے۔ الحمدللہ بڑا اچھا سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم یہ انسان کے ایمان اور تقوی کی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اللہ کی نشانی اور اللہ کی شاعر میں سے ہے کعبہ اور غلاف کعبہ اور جو ہے مسجدیں، یہ سب اللہ کی شاعر میں سے ہیں، لیکن اس کی نقل، کیا نقل کو اصل کا حق حاصل ہے؟ نقل کو اصل کا حق حاصل نہیں ہے، اسلام میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور چنانچہ جس وقت ایک سال ایسا ہوا کہ غلاف کعبہ پاکستان میں بنوایا گیا، اور اس کے بعد بعض لوگوں نے اس کی پورے ملک میں نمائش کی، اور لوگ آتے تھے اور کیا کیا خرافات کرتے تھے۔ اس کے بعد سے پھر اہل علم اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس موضوع کو جانچا پرکھا اور یہ کہا کہ غلاف کعبہ کے لیے یہیں فیکٹری قائم کی جائے اور یہیں تیار کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے خرافات نہ کیا جا سکے۔ تو چنانچہ اس کے بعد سے یہاں غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے فیکٹری قائم کی گئی جو سالوں مال کام کرتی ہے۔ تو اس بات میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نقل کو اصل کا درجہ حاصل نہیں ہے، ورنہ اگر نقل کو اصل کا درجہ حاصل ہوتا تو تعزیہ کس کی نقل ہے؟ قبر حسین کی نقل ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی عزت جس طرح زندگی میں ہے مرنے کے بعد بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر مسلمان مردے کی عزت مرنے کے بعد بھی ویسے ہے جیسے زندگی میں ہے۔ اور قبر کا احترام ہے، قبر پہ بیٹھنا منع کیا گیا ہے، قبرستان میں جوتا پہن کے چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک نقل جو تعزیہ کی صورت میں بنائی جاتی ہے اس کو بھی کیا وہی درجہ حاصل ہے؟ خود جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو درجہ وہی نہیں دیتے، دن بھر تو لے کے سر پہ گھومتے ہیں، شام کو لے جا کے پٹک کے توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پانی میں پھینک دیتے ہیں، خود وہ بھی نقل کو اصل کا درجہ نہیں دیتے۔ تو شریعت میں نقل کو اصل کا درجہ حاصل نہیں ہے، جو کعبہ ہے اس کا احترام ہے، جو غلاف کعبہ ہے اس کا احترام ہے، جو باب کعبہ ہے اس کا احترام ہے، لیکن جب وہ کعبہ سے الگ ہو جائے تو کیا اس سے تبرک لینا جائز ہے؟ یا وہ خود کعبہ کا حصہ نہ ہو، صرف اس کا فوٹو ہو، اس کا عکس ہو، اس کی نقل ہو، تو اس کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا؟ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو بات ہمیں سمجھ میں آئی فوری طور پر میں نے بیان کر دیا، اگر شیخ کو اس سلسلے میں کچھ تعلیق لگانا ہو۔ یہ سوال پچھلے کسی ماہانہ پروگرام میں بھی آیا تھا، جیسا کہ شیخ نے بتلایا کہ نقل کو اصل کا کوئی درجہ حاصل نہیں ہے، یہ بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان پابند ہے کس چیز کا؟ ہاں، شریعت، اور شریعت کا مصدر اسٹیشن کہاں سے لیا جائے گا؟ قرآن اور سنت رسول، کیا صحابہ کرام کا عمل۔ نہ قرآن سے اس بات کا کہیں ثبوت ملتا کہ کعبہ کو اٹھا لے جاؤ اپنے گھر میں لگاؤ، یا کعبہ پہ جو ہے پانی ٹپ گئے تو اس کو اٹھا لے جاؤ تبرک حاصل کرو، جس میں پاخانہ وغیرہ کبوتروں کے ہوا کرتے ہیں۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول فاتحانہ شان سے کعبہ میں داخل ہوئے، پھر سیدھے سادھے چلے گئے کہ کوئی پتھر حجر اسود میں کچھ حصہ چرا کے لے گئے کہ ہر صحابی کے گھر میں لٹکا دیں گے؟ کعبہ کا دروازہ کا حصہ کوئی چیز لے کر کے گئے؟ کچھ نہیں لے کر گئے۔ صحابہ کرام جو زیادہ برکت کے تڑپ رکھنے والے تھے اور زیادہ برکت کے مستحق بھی تھے اپنے تقوی و تعلق کی وجہ سے، کسی صحابی سے بھی اس کا عمل نہیں ملتا ہے۔ لہذا اس طرح کی خرافات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہے، یہ خرافات ہے، بکواس ہے۔ ہو سکتا کوئی اپنی فیکٹری تصویر کیا اس طرح کی کوئی اجاگر کرنا چاہتا، کمانا چاہتا ہے۔ تیسری بات ہے، پورا کعبہ لے کر کے گھومو، پورا حجر اسود لے کے گھومو، پورا قرآن سر پہ لے کے گھومو، لیکن دل میں کعبہ کا احترام نہیں ہے، کعبہ کا تقاضے کی فرمائش، تقاضے کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، قرآن کا احترام نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس سے کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے، اس سے کبھی برکت نہیں آ سکتی ہے۔ بار بار حج عمرہ کریں، بار بار حج عمرہ کریں، لیکن حج عمرہ جس انداز سے کرنا چاہیے،
حج عمرے کے بعد جس طرح زندگیاں گزارنی چاہیے، حج عمرہ جس مقصد سے کرنا چاہیے، اگر وہ چیزیں نہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا قبروں کی تصویر لگا لینا، مزاروں کی تصویر لگا لینا، خانہ کعبہ کی تصویر لگا لینا، خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر لگا لینا، سورہ یاسین کو لکھ کے گھر میں لٹکا لینا، آیت الکرسی کو لکھ کے گاڑی میں لٹکا لینا، برکتیں آئیں گی، نظر بد سے بچے رہیں گے، یہ رہیں گے، اور یہ سارے کی سارے بکواس، ہم اس کو بکواس ہی کہتے ہیں، لوگ اس کو خرافات ہیں، بکواس ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا۔ لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی تصویر میں مردوں کی یا عورتوں کی تصویر، جو تصویر بالکل واضح ہے، پہچانا جاتا ہے کہ یہ دانش کی تصویریں نہیں بھائی کہ تجھے فلاں کی، ایسی تصویروں کو گھر میں لگانا صحیح نہیں، چاہے سے اگرچہ اس میں خانہ کعبہ کا تھا، کیونکہ کسی تصویر کا فریم کر کے گھر میں لٹکانا جو زیرو ہو یہ درست نہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے بھائی اس میں جہاں تک تبرک کا مسئلہ ہے تو تبرکات کے سلسلے میں شاید اس سے پہلے بھی ایک بار بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ کوئی کسی چیز میں برکت ہونا کہاں سے آئے گا؟ جیسے مولانا بتایا کہ اللہ رسول سے ثابت ہو تبھی اس میں برکت کا تصور کیا جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی کر کے آپ چاہیں کہ اللہ کا رزق حاصل کریں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا رزق اللہ کی نافرمانی سے نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ کعبہ کی نقل کو اپنے گھروں میں لگایا جائے یا تعویذ کے طور پر اسے لٹکایا جائے۔ جب قرآنی آیت کو تعویذ کے طور پر لٹکانا یا برکت کے لیے لٹکانا گھروں میں درست نہیں ہے تو ایک تصویر کو لٹکانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر تصویر کعبہ کی بنانا چاہتے تو کیا صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں بنا سکتے تھے؟ اس وقت تصویریں بنائی جاتی تھیں، پتھر کو تراشا جاتا تھا، ممکن تھا، بنا سکتے تھے۔ اگر اس میں تبرک ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ پہلے سبقت کرتے اور وہ اس کے مستحق تھے کہ اس کو اپنے گھروں میں رکھتے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ جب صحیح اور سچے دین پر عمل میں کمزوری آ جاتی ہے تو لوگ بہت ساری رسمیں ایجاد کر کے دین سے لگا ہوا یا دین پسند اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب صحیح دین پہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو اس طرح کی رسمیں لوگ ایجاد کر لیتے ہیں جس سے اپنے آپ کو دین پسند کہلواتے ہیں۔ تو دین پسند کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین سے راضی ہے تو وہ بہت ہے، اور اگر اللہ آپ کے دین سے راضی نہیں ہے تو اپنے آپ کو آپ دنیا کے دین پسندوں میں سر فہرست بھی رکھو، اور چاہے جو کرو وہ اللہ کے یہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں، باب کعبہ کی تصویریں بیچ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کا مال ناحق کھا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک بھی رہے ہیں۔ اگر اسے تعویذ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو شرک ہو رہا ہے، اس میں نفع نقصان کا اگر تصور ہے تو وہ شرک ہو رہا ہے، اور اس سے ہر مسلمان موحد کو، ایمان والے بندے کو خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ اور لوگوں کو تجارت کرنے کے لیے بہت سارے حلال راستے موجود ہیں، وہ حلال راستے چھوڑ کر دین کی تجارت سے باز آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے جو اس طرح کی غلط چیزوں کی ترویج کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور دین کے نام پر لوگوں کا مال بھی ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رکھے۔ بہرحال انعامی سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہے، مختلف قسم کی جسمانی و مالی عبادت مشروع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سوال ہے، مختلف قسم کی جسمانی اور مالی عبادت کے مشروع ہونے کا کیا مقصد ہے؟ شروع میں یہ بیان کیا گیا۔ ہاں چلیے ایک ہاتھ اٹھا دو، تین، ہاں لمبا ہاتھ اٹھائیے بھائی، مجھے ہاتھ اٹھائیں تاکہ نظر بولی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت، عبادتیں مختلف قسم کی رکھی گئی، کوئی جسمانی، کوئی مالی، کوئی اور اس طرح سے۔ اس میں کیا مقصد ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ جواب صحیح نہیں، جو شیخ نے بتایا تھا وہ جواب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھنا چاہ رہا ہے، اجازت دیں، اس کے بعد اجازت دینے کے بعد بولیے۔ اچھا، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ عمل، وہ آدمی یعنی دل نیت، کیونکہ چند لوگ رہے ہیں جو نماز 1000 رکعت لے وہ بھی پڑھتے ہیں مگر صدقہ یا یعنی پیسہ نہیں خرچتے، بخیل ہوتے ہیں۔ مین چیز جو بتائی گئی وہ بتاؤ۔ اب جواب کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ قریب پہنچے ہیں، تھوڑی اور اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھنا ہے، یعنی دل کا اللہ تعالیٰ اپنے یعنی اس کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، مال سے اور جسمانی سے۔ چلیے ایگزام ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون اپنے مرضی کی عبادت کو پسند کر رہا ہے یا کون اللہ تبارک و تعالیٰ
वैसे आपको इजाज़त नहीं मिली थी जवाब देने की, उसूल है कि जिसको इजाज़त मिले वो जवाब दे। ये मजलिस के आदाब में से भी है कि बिला जो है इजाज़त। चलिए, ये इल्म हासिल करने का शौक़ है कि इन्होंने माशाल्लाह कैसेट इख्तियार किया और अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दूसरा सवाल है, कुर्बानी की अहमियत बतलाने वाली 2 हदीसें तकरीर में जिक्र की गई थी, कोई एक हदीस बयान, कुर्बानी की अहमियत जिस हदीस से साबित होती है वो हदीस बयान करें, यानी उसका माना बयान करना है। हाथ उठाएं जो लोग जानते हैं। कुर्बानी की अहमियत जिस हदीस से जाहिर होती है वो हदीस बताएं। हाँ, 1 हाथ, 2। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी की ताकत जो शख्स रखता है फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो हमारी ईदगाह में ला। ये इब्न माजा की रिवायत है। माशाअल्लाह, ये इनका शौक़ है कि चीज़ें नोट करते रहते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। अल्लाह इनके इल्म में मज़ीद बरकत अता करे। तीसरा सवाल है, कुर्बानी की फजीलत में कोई एक हदीस बयान कीजिए। कुर्बानी की फजीलत में कोई एक हदीस बयान कीजिए। हाथ उठाएं जो बयान कर सकते। हाथ उठाएं, कुर्बानी की फजीलत में कोई एक हदीस। 1 हाथ उठाएं। चलिए बोलिए। कुर्बानी की फजीलत में कोई हदीस नहीं है। कुर्बानी की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं है। हाँ, आइए, यही जवाब सही है। कुर्बानी की फजीलत में कोई हदीस सही नहीं है। जो चाहे आपने, वही मैं कह रहा था कि लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं, जानते नहीं है या ये जानते हैं कि सही नहीं है इसलिए बयान नहीं करना चाहते। चलिए, चौथा सवाल है, कुर्बानी के जानवर को वजू कराना और ज़बह के लिए खुद वजू करना कैसा है? हाँ, चलिए जवाब दीजिए। ईसा भाई। वज़ू कराना और खुद वज़ू करना भी ये भी हाँ, आइए, जो चाहिए। उसके बाद का सवाल है, कुर्बानी करने के दिन कौन कौन से हैं? कुर्बानी करने के दिन कौन कौन से हैं? कुर्बानी करने के दिन कौन कौन से हैं? चलिए आप बोलिए, तो पीछे वाले। हाँ, 10, 11, 12, 13। आइए, जो चाहिए। आइए ना मिले। ईद की नमाज पढ़ने जाइए तो लगा दीजिए। क्या है जाएगा मुश्किल है। जो आप लेना हो लो। सवाल है, सलाते ईद से पहले कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? सलाते ईद से पहले कुर्बानी करने का क्या हुक्म है? बोलिए सलीम साहब। जिसने अगर सलाते ईद से पहले कुर्बानी की है तो वो दोबारा कुर्बानी करे। हाँ, ये सही नहीं है। इसकी कुर्बानी सही लगा है जवाब। कुर्बानी के जानवर में कौन कौन से आज़ा खाना हलाल नहीं है? कुर्बानी के जानवर में से कौन कौन सा उज़्व खाना हलाल नहीं है? 1, 2, बहुत से लोग हाथ उठाने। कुर्बानी के जानवर में से कौन कौन से आज़ा खाना हलाल नहीं है? बेटा तुम बोलो कौन जवाब दिया। हाँ, बोलो कौन जवाब दिया। कुर्सी पे खड़े हो जाओ, कुर्सी पे खड़े हो जाओ, हाथ उठाए, जिसको चाहो कहो वो जवाब दे। कौन जवाब दिया? अपने आप को आगे बढ़ जाओ, नहीं इसके पुण्य आए, आगे बढ़ जाओगे कुर्सी गिर जाए। हाँ चल। कुर्बानी का जानवर का हर चीज़ खाना जायज़ है, यानी उसका गोश्त भी, उसकी कचौनी भी, हाँ या उसका कोई भी अच्छा हाँ ठीक है, आइए चमड़ा भी आइए। नहीं हाँ चमड़ा तो नहीं, काम का चमड़ा जला के खाते हैं ना बच्चे। आइए पैर में जला दो तो चमड़ा भी हो जाता है, खा सकते हैं। हाँ कुर्बानी के जानवर को है ना, कौन नहीं? चलिए ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद इनाम भी बड़ा है। वो कौन से 4 उयूब हैं जिनसे ऐबदार जानवर की कुर्बानी से हदीस में मना किया गया है? वो कौन से 4 उयूब हैं
जिनसे ऐबदार, 4 ऐब एक ही हदीस में बताया गया है। जगह बताओ कौन जवाब देख के बताओ कौन जवाब। ऐसा लंगड़ा हो जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, ऐसा नाबीना हो जिसका नाबीनापन जाहिर हो, ऐसा बीमार हो जिसका बीमारी जाहिर हो, इतना दुबला जिसका दुबलापन जाहिर हो, उसमें कुछ जाना हो। माशाल्लाह, जवाब सही है बिल्कुल। यानी काना हो या अंधा हो, लंगड़ा हो, बीमार हो और दुबला हो, बेला कूदा हो। हाँ, और आखिरी सवाल है, जिस शख्स को कुर्बानी का इरादा है उसे जुल्हिज्जा का चांद देखने के बाद क्या करना जरूरी है? जिस शख्स को बोलो बेटा, तुम जवाब देना चाहते हो? कौन जवाब बोलो? अपने अब्बा है हाँ ठीक है। जुल्हिज्जा का चांद देखने वाले लड़के के अब्बा है क्या? एक सवाल और, ताकत होने के बावजूद कुर्बानी न करना कैसा है? ताकत होने के बावजूद कुर्बानी न करना कैसा है? नहीं, ये बच्चा बताएगा तो कौन जवाब दे बेटा? जो हाथ उठाए, सब हाथ उठाए रहे हैं। कौन जवाब? वो हमारी ईदगाह में ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नहीं, सवाल है कि ताकत होने के बावजूद कुर्बानी न करना कैसा है, यानी उसका क्या हुक्म है शरीयत में? कुर्बानी करना ये सुन्नत मुक्तदा नहीं। तो न करना कैसा होगा? सुन्नत का जिद क्या होगा? ना करना तो उलट दिए ना उसी को। मुस्तहब का उल्टा क्या है, बोल दीजिए। गैर मुस्तहब, मकरूह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अंदर इल्म का मज़ीद शौक़ पैदा फरमाए और जो है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की और सही बात को और हक़ की नशर इशाअत की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। खाना तैयार है, खाना खा करके ही तशरीफ ले जाएं। और कल जुमा को 4 बजे के बाद मैच है मदरसा जुमा जालियात में, खेल है, खेल का प्रोग्राम है। खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लाएं, किसी को भी लेकर के आए, मैच में हिस्सा लें, शरीक हों। वॉलीबॉल, टेबल टेनिस।